تو اس کمبخت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چلے جا رہے تھے تو ایک گلی میں راستے میں ابو جہل ٹکرا گیا۔ ابو جہل جو ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، اور جب کبھی بھی راستے میں ملتا ہے نعوذ باللہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ اب جب ابو جہل ٹکرایا تو پھر اس نے وہی گفتگو شروع کر دی کہ آپ یہ جو نیا دین ہے اس کی تبلیغ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں کو جا کے یہ کہنا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ دھمکیاں دینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے۔ جو انسان آپ کو گالی دے رہا ہے اس کا مطلب وہ طاقت میں آپ سے کمزور ہے، کیونکہ گالی دینا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی کی برائی کرنا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی مذہب کے خلاف کچھ بولنا محتاج لوگوں کی پہچان ہے، جن کا جب کوئی بس ہی نہیں چلتا پھر وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب ابو جہل بے بس ہو گیا، حالانکہ مکے کا گورنر ہے اور مکے کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں وہ سارے ابو جہل کے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس ہے۔ اور یہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، ماں جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر گئی ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ساتھ میں نہیں، دولت مند لوگ ساتھ میں نہیں ہے، اس کے باوجود سارا کچھ ادھر ہے۔ ابو جہل طاقتور بھی ہے، دولت مند بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے پاس لشکر بھی ہیں، بیت اللہ کی متولیت بھی ان کے پاس ہے، خانہ کعبہ پہ قبضہ بھی ان کا ہے، امیہ بھی ان کے ساتھ ہے، ابو لہب بھی اس کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جدان بھی اس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ابو جہل بے بس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور ہے۔ اور جب گلی میں ٹکرایا تو 3-4 دفعہ جب اس نے اپنی بات دہرائی، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ کیا امت کو تلقین فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی سیکھ لیجئے۔ کئی لوگ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے یہ گستاخی کی، اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب کوئی دشمن نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہتا تھا تو سن کے آگے نہیں بتاتے تھے، وہیں ڈیلیٹ کر دیتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بے عزتی کے مرتکب نہیں بنے۔ اب یہاں ابو جہل جو 3-4 دفعہ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ بدترین جو دشمن تھا اسلام کا ابو جہل، جب 3-4 دفعہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کمبخت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی جو غلام تھی وہ دور کھڑی ہوئی یہ سارا قصہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یہ ابو جہل اتنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے کہ یہ بار بار بدتمیزی کرتا رہا، اور پھر چپ رہنے کی وجہ سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لاٹھی ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو وہ جو عبداللہ بن جدان کی جو غلامہ تھی اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ شکار سے واپس آ رہے ہیں، اس نے راستے میں روک لیا اور مسلمان نہیں ہیں۔ حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں روکا؟ فرمایا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو محمد بن عبداللہ ہے ابو جہل کیا ان کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ یتیم ہے؟
یہ ابو جہل ان کے اوپر اس لیے غنڈہ گردی کرتا ہے کہ ان کا قبیلہ ان کے ساتھ نہیں، ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں، مکے میں سارے لوگ ان کے مخالف ہیں، کیا اس وجہ سے مارتا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ بات سنی نا، چچا تھے، جو چچا تایا ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بھتیجوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب بیویاں آ جاتی ہیں تو ان کے ڈر سے وہ پیار خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں نا۔ گھروں میں جو چچا ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی اولاد سے بڑی، وہ تو بار بار جب بیگم کہتی کہ نہیں نہیں یہ فلاں کام نہیں کرنا، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں محبت ویسی ہی ہوتی ہے کیونکہ خون ایک ہوتا ہے ان کا۔ اب وہ جب اتنی بات سنی تو امام بخاری کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں سے ایک درخت کی ٹہنی پر ہاتھ مارا، ایک ہی جھٹکے میں پوری لاٹھی اکھاڑ لی، ایک ہی جھٹکے میں۔ راستے میں پوچھتے جا رہے ہیں لوگوں سے ابو جہل کہاں ہے؟ کسی نے کہا بیت اللہ میں وہاں مجلس لگی ہوئی ہے، سارے سرداروں کی چودراہٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ گئے حرم مکی کے صحن میں، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جاتے ہی 5 7 سنائی اور ایک زبردست لاٹھی سر پر ماری، خون جاری ہو گیا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا محمد رسول اللہ تنا ہے؟ فرمایا آج بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کے خلاف کوئی بات کی تو میں تجھے بخشوں گا نہیں۔ اب یہ بات جب سیدنا حمزہ نے کہی نا، ابو جہل ڈر گیا، کیونکہ یہ تو شیر تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے جرنیلوں میں سے تھے، بڑے بہادروں میں سے تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا جلدی ان کے سامنے، لیکن بھتیجے کے دین پہ نہیں تھے۔ لیکن آج خون نے جوش مارا کہ میرے بھتیجے پر کیوں ظلم ہوا۔ اب وہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ ان دنوں میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین جو ہیں وہ پٹی کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بغل گیر ہوئے تو امام بخاری لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا جو ہے سیدنا حمزہ کے، اپنا سر مبارک سیدنا حمزہ کے کندھے پر رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو جہل کے ظلم کی انتہا ہے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے غم نہ کرو، میں تو بدلہ لے کے آیا ہوں، میں بدلہ لے چکا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ قصہ جو اس لیے سنایا، اگلی بات آپ کو بتانی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ جب سیدنا حمزہ نے کہا نا کہ بھتیجے غم نہ کیجئے میں بدلہ لے آیا ہوں، سونے رسول نے فرمایا کہ چچا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا دنیا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو راضی نہیں ہوتا۔ آپ ابو جہل کا سر توڑائے، میں راضی نہیں ہوتا، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ فرمایا جب تک آپ میرا دین قبول نہ کر لیں، جب تک آپ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان نہ کر دیں، جب تک آپ محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے دیں، اور جب تک آپ ہمارے دین میں داخل نہ ہو جائیں، تب تک تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ چچا تھے، بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو قتل کرنے والے جب بعد میں مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وحشی تم بس سب کو معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن یہ فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے آج کی دور کا کہ فرانس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام دہشت کا مذہب ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جن لوگوں کو پتہ لگتا ہے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ اسلام کے مخالف نہیں رہتے، کیونکہ اسلام امن اور آپسی بھائی چارے کا مذہب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔